السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کے اپنے ہی چینل ارشاد اسٹوڈیو ٹی وی میں۔ تو دوستو، آج میں پھر حاضر ہو گیا ہوں آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جو ہونے والا ہے آپ کے ساتھ بہت ہی خاص، تو آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ۔ تو دوستو، میں اس سے پہلے واحد جمع کے اوپر بھی میں نے ویڈیو بنایا، اس کے بعد پھر میں نے ازداد کے اوپر بھی ویڈیو بنایا ہے۔ اب میں پھر محاورے کے اوپر آج سے ویڈیو بنانا شروع کر رہا ہوں، اور محاورے کے اندر جو میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا، جو محاورہ ہوگا وہ محاورہ اس کا معنی کے ساتھ بتاؤں گا، اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا مطلب ہوگا اس مطلب کو بھی میں آپ کے سامنے واضح کروں گا۔ لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ پوری ویڈیو کو مکمل دیکھیں، آپ کہیں بھی ویڈیو کو بند نہ کریں، اس لیے کہ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو محاورہ بھی بتاؤں گا، اس کا معنی بھی بتاؤں گا، معنی کے ساتھ ساتھ اس کا مطلب بھی بتاؤں گا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اس لیے کہ یہ آپ کے سلیبس کے اندر داخل ہے۔ اگر آپ اس کے معنی اور مطلب کو نہیں سمجھیں گے تو ہو سکتا ہے آپ ایگزام کے اندر بڑی ہی ایک خامی جو آپ کے اندر رہ جائے گی، اس سے آپ بہت زیادہ پچھتائیں گے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے اور ہر لفظ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس لفظ سے کیا کہنا چاہتے ہیں اور اس لفظ سے کیا بولنا چاہ رہا ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اگر ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ جب کوئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو آل نوٹیفیکیشن آپ دبا دیں، تاکہ سب سے پہلے آپ کے پاس ویڈیو پہنچ جائے۔ میں زیادہ دیر نہیں کروں گا، میں ویڈیو کو شروع کر رہا ہوں۔ تو اس کے بعد دیکھیے ناظرین، میں آپ کو اس کے معنی اور مطلب کے ساتھ بتاؤں گا، اس لیے آپ ویڈیو تھوڑا سا لمبا ہوگا، لیکن آپ کو اس سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پورا معنی اور مطلب کے ساتھ بتایا جائے گا۔ سب سے پہلے دیکھیے، اوسان خطا ہونا۔ اوسان خطا ہونا کا مطلب یہ ہے، اگر آپ اس کا معنی نکالیں گے تو حواس گم ہو جانا، یعنی اپنے آپ کو کھو دینا۔ یہ ہے اوسان خطا ہونے کا مطلب، کہ اپنے آپ کو کھو دینا، یعنی اپنے آپ کو ہوش میں نہیں رہنا کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ مطلب اپنے آپ کو ایک دم کسی دوسرے کے حوالے کر دینا۔ اس کو اگر آپ جملے کے اندر استعمال کریں گے تو جملے کے اندر اس کو استعمال جو کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ شیر کو دیکھتے ہی ہمارے اوسان خطا ہو گئے۔ یہ ایک جملے کے اندر انہوں نے استعمال کیا ہے، لیکن آپ اپنے اعتبار سے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں کہ میں نے اس آدمی کو دیکھتے ہی میرے حواس گم ہو گئے، یعنی میرے اوسان خطا ہو گئے۔ اس کے بعد دیکھیے، اپنا الو سیدھا کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اپنا الو سیدھا کرنا یعنی اپنا مطلب پورا کرنا۔ کیا مطلب ہے؟ اپنا الو سیدھا کرنا یعنی اپنا مطلب پورا کرنا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی کام ہو تو اس وقت کام تو کروا لیا، ٹھیک ہے، اپنا جب تک کام رہا تو وہ کام کروا لیا، اس کے بعد جب کام ختم ہو گیا تو اس کو مار کے بھگا دیا، یعنی جاؤ اب تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ہے اپنا الو سیدھا کرنے کا مطلب۔ یعنی اگر تو آپ اس کو جملے کے اندر استعمال کریں گے تو یوں کہا جائے گا کہ تم ہر جگہ اپنا الو ہی سیدھا کرنا چاہتے ہو، یعنی تم ہر جگہ اپنا مطلب ہی کام کرنا چاہتے ہو، یعنی جب تک تمہارا کام ہے تو تب تک تم اپنے پاس رکھتے ہو، جب تمہارا کام ہو جاتا ہے تو اس کے بعد تم اس کو مار کے بھگا دیتے ہو، اس سے جب اس کا کام ختم ہو جاتا ہے تو تم اس کو کیا بنا دیتے ہو؟ اپنا مطلب پرست جس کو بولا جائے گا، یہ اس کا مطلب نکل جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، اپنے منہ میاں مٹھو۔ اپنے منہ میاں مٹھو کسے کہتے ہیں؟ یعنی اپنی تعریف خود سے کرنا، یعنی جو تعریف ہو اپنی تعریف اپنے سے کرنا کہ میں اس طرح ہوں، میں یہ میرا یہ ہے، یعنی اپنی تعریف جو اپنے اعتبار سے وہ خود کرنا۔ اگر آپ اس کو جملے کے اندر استعمال کرتے ہیں تو اس کا جملہ ہو جائے گا اپنے منہ میاں مٹھو بننا، یعنی کمال نہیں بے وقوف، یعنی اپنی تعریف اپنے سے کرنا یہ بے وقوفی کی علامت ہوتی ہے، یہ عقل مندی کی علامت نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اب تب ہونا یعنی مرنے کے قریب ہونا۔ یہ اردو محاورہ جو مستعمل محاورہ، یعنی اب تب ہو رہا یعنی مرنے کے قریب ہو رہا، یعنی اب اگر آپ اس کو جملے کے اندر استعمال کرتے ہیں، بڑے میاں اب تب ہو رہے، یعنی وہ مرنے کے قریب ہیں، اب زندہ نہیں رہ سکتے ہیں، یہ اس کا جملے کے اندر استعمال ہوگا۔
اندھیرے گھر کا چراغ ہونا، اندھیرے گھر کا چراغ ہونا یعنی فائدہ مند ہونا۔ صحیح بات ہے، کہا جاتا ہے کہ اگر بعد میں پہلے مشکل ہے تو بعد میں آسانی آئے گی، یعنی اندھیرے گھر کا چراغ ہے یعنی روشن ہے، یعنی یہ فائدہ مند آدمی ہے، یعنی اس کے ذریعے اپنے گھر کو فائدہ پہنچا رہا ہے، یعنی گھر کے اندر جو مصیبتیں ہیں، چاہے وہ مالی اعتبار سے ہو، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہو، یعنی اپنے اوپر جتنا محنت ہونا چاہیے اپنے محنت کر کے اس گھر کو وہ چلا رہا ہے، تو یہ اس کا مطلب ہے بیٹا اندھیرے گھر کا چراغ ہوتا ہے۔ آفت ڈھانا، آفت ڈھانا یعنی ہنگامہ کرنا، پریشان کرنا، یہ بھی آپ مستعمل محاورہ ہے۔ اب تم آفت ڈھانا چھوڑ دو، یعنی جو تم ہنگامہ اور پریشانی جو کسی کو کر رہے ہو، یعنی دوسرے کو ستا رہے ہو، تو یہ اب تم چھوڑ دو، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے آفت ڈھانا کا۔ اس کے بعد دیکھیے آہنی دیوار بننا، کیا ہے؟ آہنی دیوار بننا، آہنی دیوار بننا یعنی سخت ہو جانا، مضبوطی سے حفاظت کرنا، یہ ہے آہنی دیوار بننا کا مطلب۔ آہنی دیوار یعنی اگر کوئی کہتا ہے کہ میں تمہارے اس بیچ میں دیوار بن جاؤں گا، یعنی کیا؟ یعنی میں اس کے اور اس کے بیچ کے اندر ایک مضبوط پیدا کروں گا، مضبوطی پیدا کروں گا، تمہاری حفاظت کروں گا، یعنی سخت ہو جاؤں گا، یعنی دشمن کے مقابلے میں ہم لوگ آہنی دیوار ہے، یعنی دشمن کے مقابلے میں ہم لوگ مضبوط ہیں، ہم آپ کے اوپر کوئی آنچ آنے نہیں دیں گے، یہ ہے اس کا مطلب۔ اس کے بعد دیکھیے آگ بگولا ہونا یعنی غصہ ہونا، آگ بگولا ہونا یعنی غصہ ہونا ہے۔ اگر آپ اس کو جملے کے اندر استعمال کرتے ہیں، فیاض بات بات پر آگ بگولا، یعنی فیاض بات بات پر غصہ ہو جاتا ہے، تھوڑی سی کوئی بات ہوتی ہے اس کے اوپر اپنا غصہ دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے آداب بجا لانا یعنی احترام کرنا، کیا ہے؟ آداب بجا لانا یعنی احترام کرنا، بڑوں کے آداب بجا لاؤ۔ آگ کا مول ہونا یعنی بہت مہنگا ہونا، اب سبزی بھی آگ کا مول ہو گئی، یہ جملے کے اندر استعمال، یہ کوئی جو مستعمل محاورہ ہے وہ آپ اس کو دیکھیں، میں آپ کو اس کے اندر نشان بھی لگا کر بتاؤں گا۔ آگ پر تیل چھڑکنا، یہ بھی دیکھیے، یہ بھی ایک مستعمل محاورہ یعنی غصہ بھڑکانا، خواہ مخواہ تم آگ پر تیل چھڑک رہے ہو، یعنی خواہ مخواہ، یعنی غصہ نہیں ہے، آپ اس کو ایسی بات کہہ کر آپ اس کے غصے کے اندر آپ ابال پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس کے غصے کے اندر آپ بھڑکنا چاہتے ہیں تاکہ یہ اور کسی کے اوپر کیا ہو، بھڑکے۔ آستین کا صاف ہونا، یہ بھی ایک دیکھیے آستین کا صاف ہونا، یہ تو پورا مستعمل محاورہ ہے، یہ تو آپ بھی جانتے ہیں، کئی جگہ اس کا استعمال ہوتا ہے، یعنی چھپا دشمن ہونا، یعنی دشمنی جو ہے وہ دل کے اندر ہے، سامنے تو ظاہر نہیں ہے، لیکن وہ کب آپ سے دشمنی کر لے گا اس کا کوئی پتہ نہیں، اسی کو کہا جاتا ہے کہ آستین کا صاف ہونا۔ آگ بھڑکانا یعنی فساد بڑھانا، فساد بڑھانا، سمجھ رہے ہیں؟ آگ بھڑکانا یعنی فساد بڑھانا، آگ بھڑکانا نیک آدمی کا کام نہیں۔ صحیح بات ہے کہ آگ بھڑکانے سے فائدہ تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن اس سے فساد برپا ہوگا، اس سے دوسروں کے مالی اعتبار سے، جان کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے نقصان ہی ہوگی، اسی کو کہا جاتا ہے کہ آگ بھڑکانا، یعنی آگ بھڑکانا نیک آدمی کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ جو آگ بھڑکانا یہ برے لوگ کرتے ہیں، نیک آدمی کا یہ پیشہ نہیں ہے۔ اس کے بعد دیکھیے آگ پانی میں لگانا، یعنی آگ پانی میں لگانا، آگ تو پانی میں نہیں لگایا جا سکتا ہے، لیکن اس کو محاورے کے اندر استعمال کیا جاتا ہے کہ ناممکن بات کرنا، یعنی وہ بات جو ہو نہ سکے، یعنی اس کا ہونا ممکن نہیں ہے، لیکن آپ ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ لیکن یہ ہو جائے گا، ایسی بات کہ آگ پانی میں لگانا، ناممکن بات کر دکھانا، آگ پانی میں لگانا سب کا کام نہیں ہے۔ آسمان پھٹ پڑنا، کیا ہے؟ آسمان پھٹ پڑنا، تو اس کا کیا مطلب؟ آسمان تو نہیں پھٹتا، لیکن آسمان سے جو قہر برستی ہے یا سخت مصیبت وغیرہ جو نازل ہوتی ہے، اسی کو آسمان پھٹنے سے تعبیر کر دیا گیا ہے کہ آسمان تو نہیں پھٹے گی، لیکن اس کی جو سختی ہے، اس کی طرف سے جو مصیبتیں وغیرہ آئے گی، یہ اس کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو جملے کے اندر کہہ سکتے ہیں امریکہ والوں پر آسمان پھٹ پڑا، یعنی اس کے اوپر سخت مصیبت کیا ہو گئی؟ سخت مصیبت نازل ہو گئی۔ آسمان پر تھوکنا یعنی اپنے سے بہتر اور اونچے انسان پر لعن طعن کرنا۔ صحیح بات ہے کہ اگر آپ اپنے سے اوپر، یعنی آپ سے جو بڑا ہو، ہر اعتبار سے بڑا ہو، کسی بھی اعتبار سے، اگر آپ اس کے اوپر تھوکیں گے تو یہ آپ کی بے وقوفی ہی ہے، یہ آپ کی عقل مندی کی علامت نہیں ہے۔ تو اسی کو کہا جاتا ہے کہ آسمان پر تھوکنا یعنی اپنے سے اونچے انسان پر لعن طعن کرنا۔ راشد آسمان پر تھوک کر خود کو ذلیل ہوا۔
اس کے بعد دیکھیے، آسمان سے باتیں کرنا بہت مغرور ہونا۔ آسمان سے باتیں کرنے کا کیا مطلب؟ آسمان سے باتیں کرنا یعنی بہت مغرور ہونا۔ آسمان سے تو بات نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ اپنے آپ کو اس طرح سمجھتا ہے کہ وہ بہت بڑا ہے، اپنے آپ کو تکبر والا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بہت بڑا مغرور سمجھتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آفتاب کو چراغ دکھانا۔ آفتاب کو چراغ دکھانے کا کیا مطلب؟ آفتاب کو چراغ تو نہیں دکھایا جا سکتا، لیکن تجربہ کار کو ایک ڈھنگ بتایا جا سکتا ہے، اور تجربہ کار کو عقل دیا جا سکتا ہے۔ تو یہی مطلب ہے کہ جو خود اس کے اندر ماہر ہو، جو خود اس کے اندر تجربہ کار ہو، جس کو اس کام کرنے کی اچھی صلاحیت ہو، اگر آپ اس کو کہیں گے کہ آپ یہ کام کیجئے، آپ اس طرح نہیں ہوگا، تو وہ ایک آفتاب کو چراغ دکھانے کے مانند ہی ہوگا۔ جو خود اس کا ماسٹر ہے، اگر آپ اس کو اس طرح بتا رہے ہیں تو یہ اپنے آپ کو کیا ہے؟ ذلیل ہی کرنا ہے۔ انگلی اٹھانا۔ انگلی اٹھانا تو یہ رسوا کرنا، یہ بھی تو آپ جان ہی رہے ہیں، یہ تو مستعمل محاورہ ہے۔ آج کل نیک لوگوں پر انگلی اٹھتی ہے۔ ایڑیاں لگڑنا۔ ایڑیاں لگڑنا یہ بھی ہے کہ بے انتہا کوشش کرنا، کسی کام کے اندر اتنی کوشش کرنا، اسی سے کہا جاتا ہے کہ یہ ایڑیاں لگڑ رہا ہے، یعنی بہت کوشش کر رہا ہے۔ اگر آپ اس کو جملے کے اندر استعمال کرتے ہیں کہ ملازمت کے لیے وہ ایڑیاں لگڑ رہا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، آنکھ چرانا۔ آنکھ چرانا، کترانا، نظر بچانا۔ آنکھ چرانا، کترا، نظر بچانا۔ اب وہ شرم سے آنکھیں چراتا ہے۔ اب وہ شرم سے آنکھیں چراتا ہے۔ آنکھ مارنا یعنی اشارہ کرنا۔ آنکھ مارنا یعنی اشارہ کرنا۔ آنکھ مارتے ہی وہ مطلب سمجھ گیا، یعنی کہا جاتا ہے کہ اشاروں میں ہی بہت سے باتیں ہو گئی۔ تو وہی ہے کہ آنکھ مارنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اشارہ کر رہا ہے، آنکھ کے ذریعے ہی وہ آنکھ کے ذریعے کچھ سمجھانا چاہتا ہے۔ آنکھ ملانا یعنی مقابل ہونا، یہ بھی آپ جان رہے ہیں کہ کام چور بہت مشکل سے آنکھ ملاتے ہیں۔ کام چور بہت مشکل سے آنکھ ملاتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے، آنکھ کا پانی ڈھلنا یعنی بے حیا ہو جانا، بے شرم ہو جانا۔ برائی کرتے کرتے ان کی آنکھ کی پانی ڈھل گئی۔ آنکھ کا پانی ڈھل جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آنکھ کے آنسو ختم نہیں ہوئے، بلکہ مطلب بے حیا ہو گیا ہے۔ جب کوئی آدمی بے حیا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، تو اسی کو بے حیا سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ آنکھ کا پانی ڈالنا یعنی بے حیا ہو جانا۔ تو دوستو، یہ کچھ اہم ترین محاورات تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ جب میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائے۔ اور میں نے اس سے پہلے متضاد کے اوپر بھی کچھ ویڈیو بنایا ہے، میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، آپ وہاں پر جا کر اس کے متضاد کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہمیں دیجیے اجازت، پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔